السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ گزشتہ ہفتے سورہ یوسف کی 20 آیتوں کی تفسیر کی گئی تھی اور بڑا دلچسپ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے آیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس طرح حضرت یوسف کی جدائی پر صبر کیا، اس سے ہمیں کیا پیغام حاصل کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اب اسی واقعے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید اب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچ گئے، ان کو کنویں سے نکال کر کے قافلے والوں نے بیچ دیا، تو اسی طرح بیچتے خریدتے وہ مصر پہنچے، اور پھر وہاں مصر کے جو بادشاہ تھا، جو وزیر تھا، یعنی عزیز مصر کا بادشاہ، تو اس بادشاہ تک خبر پہنچی، لہذا اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کو یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے خرید لیا، میں خلاصہ اس پورے رکوع کا بیان کر رہا ہوں، ایک رکوع کی تفسیر ہونی ہے، تو سب سے پہلے میں خلاصہ مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آیت کے حساب سے میں انشاءاللہ تفسیر کروں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے خرید لیا، تو وہ چونکہ بادشاہ تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو اس بادشاہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اعلیٰ درجے کے اعلیٰ خاندان کے کسی فرد کا بیٹا ہے، اور اس کا تعلق کسی اعلیٰ خاندان سے ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی، جب حضرت یوسف کو خرید لیا تو اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ بچہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آگے چل کر اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جائے، نفع حاصل ہو جائے، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اس لیے اس کو اچھی طرح دیکھ بھال میں رکھنا ہے اور اس کی اچھی طرح پرورش کرنی ہے۔ تو بادشاہ اپنی بیوی کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو اور اس کا ٹھکانہ اچھی طرح بناؤ، اور اس کو کوئی پریشانی کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتا کہ ایک غلام ہے جس کو ہم نے خریدا ہے تو وہ اپنی بیوی کو یہ نصیحت نہ کرتا، لیکن چونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کتنی باریک ہوتی ہیں کہ ایک بندہ کی جس کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ان کے بھائیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنویں سے نکال کر کے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیریں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گہرے کنویں سے نکال کر کے، جنگل سے نکال کر کے، اور حضرت یوسف کو کہاں پہنچایا؟ بادشاہ کے محل کے اندر۔ اور بادشاہ کیا کہہ رہا ہے پھر اس بچے کے بارے میں کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو اچھی طرح پرورش اس کی کرنی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دینی۔ یہ اپنی بیوی کو وہ نصیحت کر رہا ہے۔ لہٰذا اس محل کے اندر رہتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور بہت اچھی اور شاندار زندگی ان کی گزر رہی تھی۔ جب وہ کچھ چند سالوں کے بعد بلوغت کی عمر کو پہنچے، بالغ ہو گئے، تو چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت تھے، لہٰذا جو بادشاہ کی بیوی تھی، جس کی پرورش میں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے،
تو بادشاہ کی غیر موجودگی میں، بادشاہ کسی سفر پر گیا ہوا تھا، بادشاہ کی عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی. لہٰذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کی دعوت دی اور بلایا کہ چلو گناہ کرو. تو قرآن نے اس پورے واقعے کو یہاں نقل کیا ہے. اس نے دروازے اندر سے بند کر لیے، لیکن ایسی حالت میں جب کہ گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ترین کام ہے. نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ بات بالکل مد نظر رہنی چاہیے کہ جوانی کے عالم میں اگر ہمیں کوئی گناہ کا موقع ملے تو ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، تصور کریں، امیجن کریں کہ کیا ہم اس گناہ سے رک سکتے ہیں، کیا ہم وہ گناہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم گناہ کرنے پر قادر بھی ہوں، یعنی ہمارے اندر طاقت ہو، قوت ہو کہ ہم وہ گناہ کر گزریں، لیکن اس کے باوجود کیا ہم وہ گناہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم اگر اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو ہمارے اکثروں کی یہ حالت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ پائیں گے ایسی حالت کے اندر. لیکن ذرا آپ تصور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت بلا رہی ہے گناہ کرنے کے لیے، اور تنہا ہیں، کمرے کے اندر ہیں، دروازہ بھی اس نے بند کر دیا عورت نے، اور پھر بلا رہی کہ میرے ساتھ گناہ کرو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، لیکن انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق اس کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے گناہ کرنے کا، چونکہ انبیاء معصوم تو ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہو سکتے انبیاء سے، نبیوں سے، لیکن خیالات تو پیدا ہو سکتے ہیں نا. شہوات اور جذبات تو انبیاء کے اندر بھی ہوتے ہیں چونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا گناہ کرنے کا. جب اس کے دل کے اندر پیدا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوا، لیکن فوراً اللہ کی نشانی ان کے سامنے آ گئی. یعنی اللہ کی نشانی یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کی نشانی ان کے سامنے اس وقت نہ ہوتی، اللہ کی برہان اور دلیل ان کے سامنے نہ آتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اندر یہ بات نہ ڈالی جاتی تو یوسف بھی گناہ کر گزرتے. لیکن چونکہ ایک نبی تھے، اللہ کی نبیوں کے اوپر خاص توجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس نیک بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں کہ جس کے اندر گناہوں سے بچنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، جس کے اندر جذبہ ہو گناہوں سے بچنے کا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر سب سے پہلی چیز اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے دل کی تڑپ ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی تو ہونا چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے راستے کی ہدایت اسی وقت دیتے ہیں جب کسی کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے. تو اس لیے تڑپ اور جذبہ اپنے دل کے اندر گناہوں سے بچنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو محفوظ فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہ وہ گناہ کے لیے بلا رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس گناہ کرنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر فوراً اللہ کی طرف سے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. تم ایسے نہیں ہو کہ تم اتنا ذلیل اور حقیر کام کرو. یہ کام بہت ذلیل قسم کے لوگوں کے ہوا کرتے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام، اسی کو اللہ کی نشانی کہا گیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تو حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک اونچا مقام دیا ہے، اللہ نے رہنے کا مطلب مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا ہے، ایک عزت دی ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اب کیا کیا، جب دیکھا کہ وہ کسی طرح پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ لگانے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے. پیچھے سے یہ جو عورت تھی عزیز مصر کی بیوی، اس کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن تورات کے اندر اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، تلمود کے اندر اس کا نام ذکر کیا گیا ہے زلیخہ. ہمارے ہاں مشہور ہے زلیخہ، لیکن اصل نام جو تورات کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے وہ زلیخہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ زلیخہ نامی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑنے لگی ان کو پکڑنے کے لیے. اب زبردستی گناہ کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے جا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تو اس عورت نے، زلیخہ نے، حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پکڑا
اور جب کرتا پکڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے گناہ سے بچ کر کے، تو جب اس نے پکڑ کر کے کرتا آپ کا کھینچا قمیص تو وہ کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. لہذا جب یہ دروازے پر پہنچے زلیخا بھی اور یوسف بھی، تو وہاں پر فوراً اس زلیخا کا شوہر آ گیا، عزیز مصر. وہ کسی کام سے گیا ہوا تھا، اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ وہاں پر آ گیا. اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا زلیخا نے کہ میرا شوہر آ گیا ہے، تو اس نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر لگانے کی کوشش کی. کہنے لگی کہ یہ دیکھو میرے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، غلام ہو کر کے، ہمارے گھر کا ایک نوکر ہو کر کے یہ میرے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا اور میرے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ کر رہا تھا. لہٰذا آپ اس کو سزا دیجیے، یا تو اس کو قید میں اور جیل میں ڈال دیجیے گا، یا اس کو دردناک سزا دیجیے گا. تو اس نے فوراً پینترے بدلے اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا. حالانکہ صورتحال کیا تھی کہ وہ خود زبردستی یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، گناہ کی طرف بلا رہی تھی. لہٰذا جب اس نے یہ الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً صفائی پیش کی. کہنے لگے کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ یہی مجھے گناہ کی طرف بلا رہی تھی، یہی مجھے دعوت گناہ دے رہی تھی. میں اس بات سے بالکل محفوظ ہوں کہ میں اس کو گناہ کی طرف بلاؤں، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی تو پھر اس عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اسی کے خاندان میں سے چند افراد بھی وہاں موجود تھے. تو اسی کے خاندان میں سے کسی نے کہا، کوئی سمجھدار اور ذی فہم اور ذی عقل آدمی تھا اس وقت وہاں، تو اس آدمی نے یہ کہا، یہ مشورہ دیا کہ اچھا آپ ایک کام کریں کہ یوسف کا کرتا دیکھیں، اگر وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یوسف قصوروار ہے، یوسف ہی گناہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا. لیکن اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب پھر زلیخا یہ گناہ گار ہے، یہ گناہ کی دعوت دے رہی تھی. لہٰذا جب دیکھا تو دیکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوشش کرتے نعوذ باللہ گناہ کرنے کی تو ان کا کرتا پیچھے سے کیسے پھٹ جاتا. لہٰذا پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پیچھے سے پکڑ کر کے کھینچ رہی تھی، اس لیے کرتا پھٹ گیا، وہی قصوروار ہے. لہٰذا جب یہ بات دیکھی گئی، یہ معاملہ سامنے آیا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، لہٰذا بادشاہ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ چال اسی کی ہے، یہ اسی عورت کی چال ہے، یہی گناہ کی طرف بلا رہی تھی، یہی غلط کار ہے اور یہی گناہ گار ہے. لہٰذا بادشاہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ تو گناہ گار ہے، تجھے توبہ کرنی چاہیے، تو معافی مانگ. یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اس معاملے کو درگزر کریے گا، معاف کر دیجئے گا جو بھی معاملہ ہوا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اصل پیغام اس واقعے سے ہمیں یہی حاصل کرنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتنے گہرے اندھیرے کے اندر گناہ کرنے سے کیسے روکا. حالانکہ وہ ایک انسان تھے، ان کے دل کے اندر بھی جذبات تھے، ان کے دل کے اندر بھی شہوات تھی، اللہ کی حفاظت تھی، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ کی حفاظت تو ہر اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے اللہ کو یاد کیا اور گناہ کی دعوت دینے کے وقت جبکہ ایک عورت ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو، گناہ کا تقاضا پیدا ہو، تو ہم بھی اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کا خیال اور اللہ کا تصور دل کے اندر لائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. جب ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے اور اللہ کا تصور دل کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ہم یہ خود موٹی سی بات ہے، غور و فکر کر کے دیکھیں. اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی کے اندر. اگر ذرا سی بھی دروازے میں کھٹکھٹاہٹ محسوس ہو یا آہٹ محسوس ہو کہ کوئی آ رہا ہے تو ہم فوراً وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم سامنے والے کو یہ نظر میں نہیں لانا چاہتے کہ وہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہمیں اس سے شرم آتی ہے، ہمیں اس سے حیا آتی ہے گناہ کرتے ہوئے. ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر. لیکن کیا عجیب معاملہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تنہائی کے اندر، ہمیں یہ تصور نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اللہ سے شرم کیوں نہیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ تو اللہ سے بھی شرم ہونی چاہیے، اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے. تو اس لیے یہ پیغام اس واقعے سے حاصل کریں کہ جب بھی گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی ہے.
جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ تبھی انعامات سے نوازتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو پھر زندگی میں پے در پہ مصیبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، سخت مشکلات آتی ہیں، مصائب کا پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بندے شکوے شکایتیں لے کر کے پھرتے ہیں کہ میاں ہماری تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا ہے، نہ کاروبار چل رہا ہے، نہ گھر کے اندر کوئی ٹھیک ٹھاک ہے، نہ صحیح سلامت ہے، سب بیمار پڑے ہوئے ہیں، دوائی چل رہی ہے، ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہے ہیں، تمام طرح طرح کی مصیبتیں اس دنیا کے اندر پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ہم نے وہ مصیبتیں خرید رکھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، تو پھر مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے، پھر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائیں گے، سرخروئی عطا فرمائیں گے، بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ بات اس لیے عرض کر دوں چونکہ ہمارے اس پروگرام سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تمام تر جوان ہیں، نوجوان ہیں، تو نوجوان اور جوانی کی عمر کے اندر گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ جو بندہ جوانی میں گناہوں سے بچ جائے، اس عمر میں اگر میں اور آپ گناہوں سے بچ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت، جوانی کا تقوی، جوانی کا جو ایک گناہوں سے بچنا یہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے بمقابلے ان لوگوں کے جو جوانی عیاشی میں گزار کر کے بعد میں توبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ تر محبوب جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو جوانی اپنی پاک دامن گزارتے ہیں، جو جوانی کے عالم میں توبہ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے اس رکوع کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب دیکھیں، وقال اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما رہے ہیں وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کے اور بیچ دیا تھا، غلام بنا کر کے بیچ دیا تھا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اس کو کوئی خرید لو۔ لہٰذا ان کو جو ہے وہ قافلے کے دوسرے لوگوں نے خرید لیا۔ اسی طرح خریدتے بیچتے یہ مصر قافلہ جا رہا تھا، مصر پہنچے تو وہاں بادشاہ خبر پہنچی، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، عزیز مصر نے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے، جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور کہا اس شخص نے کہ جس نے یوسف کو خریدا، مصر کے اس شخص نے کہ جس نے یوسف کو خریدا، لامرأتہ اپنی بیوی سے کیا کہا؟ اکرمی مثواہ، کہ اس کا اچھا ٹھکانہ بنا دو، یعنی اس کو اچھی طریقے سے رکھو۔ یہ کوئی معمولی بچہ نظر نہیں آ رہا، بڑے خاندان کا بچہ ہے، یہ کوئی غلام نہیں معلوم ہو رہا ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا یہ بچہ ہے، اس کو اچھی طرح اچھی حفاظت سے رکھنا ہے، کوئی پریشانی۔ اکرمی مثواہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس کو یہ تمنا پیدا ہوئی کہ بچہ تو اچھا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھا لگ رہا ہے، سمجھداری بھی اس کے اندر ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، اور اگر کچھ فائدہ حاصل اس سے نہیں ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ بیٹا بنا کر کے ظاہر ہے کہ پھر بہت سارے فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک کے اندر ٹھکانہ دے دیا، رہنے کی جگہ دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مصلحت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو بادشاہ کے محل تک لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ جو کرتا ہے اپنی مصلحت کے تحت کرتا ہے، بہت باریک مصلحتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، ہمارا اور آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی ہو رہا ہو اس دنیا کے اندر، ہمارے ساتھ جتنی بھی بڑی مصیبتیں آ کر کھڑی ہو جائیں،
کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر کے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکالنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ اس وقت نہ بتاتا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ڈالے گئے تھے، تو ان کو بتا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو ایک دن نکالا جائے گا اس کنویں کے اندر سے، اور آپ کو بہت اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام کو نہ بتائی جاتی تو ان کے ذہن میں کیا رہتا کہ بڑی مصیبت آ گئی، اب تو یہاں موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اندھیرے کنویں کے اندر، جنگل اور بیابان کے اندر، ویران جنگل کے اندر جہاں کسی کا آنا جانا نہیں، اتفاق سے ایک قافلہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ پیدا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نکال کر کے اسی طرح وہاں مصر تک پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحت تھی جس کو شروع میں کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان کے بھائیوں نے بھی یہ کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ بادشاہ کے محل تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو، زمین سے مراد یہاں ملک مصر ہے، کہ مصر کے اندر ٹھکانہ دے دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو یعنی یوسف کو سکھائیں باتوں کی گہرائی اور خوابوں کی تعبیرات۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک علم ان کو دینا چاہتے تھے، اور وہ بعد میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا خوابوں کی تعبیر بتانے کا، اور باتوں کی گہرائی سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی باتیں ان کو دی تھیں، علم دیا تھا، نبوت دی تھی، یہ تمام چیزیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے فیصلے پر غالب رہتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارادے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کرنا چاہے اور وہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ فرمائے واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، یعنی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھایا۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب یوسف علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 18 سال کی عمر ہو گئی۔ یہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکمت، قوت فیصلہ، حکم سے مراد قوت فیصلہ، یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت، فیصلہ کرنے کے لیے ذہانت، فہم ان کو عطا فرمائی۔ وعلما، اور علما سے مراد یہاں نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ اگر ہم اچھے عمل کریں گے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بدلے، ایسے انعامات سے نوازیں گے۔ بہت بڑے بڑے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ آپ گناہوں سے بچ کر دیکھیے، سب سے اعلیٰ درجے کی چیز آپ کو عزت ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا، جو زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر عزت ہو، دنیا کے اندر عزت ہو، تو تقوی اختیار کیجئے گا، اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے آپ کو نوازے گا۔ پھر لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر کے کہیں گے کہ واہ، اللہ نے اتنی عزت اس کو دے دی، اتنی عزت آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہی ہے کہ تقوی اختیار کیجئے گا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور وراودته التي هو في بيتها، اس کی نیت خراب ہو گئی اس عورت کی جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، وہ ڈورے ڈالنے لگی۔ یہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ ڈورے ڈالنے لگی، تو یعنی اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وراودته التي، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے وراودته التي هو في بيتها، اور وہ عورت کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، وہ ان کے اوپر نظر دوڑانے لگی، یعنی غلط نیت سے دیکھنے لگی۔ وغلقت الابواب، اور ایک دن موقع پا کر اس نے دروازوں کو بند کر دیا۔ وقالت، اور کہنے لگی ہی تلک، چلو آؤ، جلدی آؤ، یعنی گناہ کریں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، کہ بے شک میرا رب، وہ میرا رب ہے، یعنی اللہ کو فرمایا
کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا رب ہے اور اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یعنی اس نے مجھے ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، میں یہ ذلت والا کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس لیے کہ ایسے ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یعنی گناہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کریں گے، اور گناہ کر کے ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس کے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا ہوا، عورت کے دل کے اندر، زلیخا کے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا ہوا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی تھوڑا خیال پیدا ہوا، لولا ہوتا، یہاں ترجمہ یہ کریں گے کہ یوسف علیہ السلام وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال پیدا ہو جاتا، لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھ لیتے۔ یعنی بعض روایت کے اندر، جیسا کہ تلمود اور بائبل کے اندر اور تورات کی بعض روایتوں کے اندر اگر ہم پڑھیں تو ملتا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر جب یہ داعیہ بشری تقاضے کے مطابق پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ انسان تھے تو شہوت تھی، جذبہ تھا، تو اس وجہ سے یہ خیال جب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دیوار کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر ظاہر کی، اور انہوں نے خود اشارہ کر کے، یعنی حضرت یوسف کی تصویر نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ نہیں، یہ کام تمہارے ضمیر کے خلاف ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اور زیادہ محفوظ ہو گئے۔ وہ بچنا تو پہلے سے ہی چاہ رہے تھے، لیکن اس سے اور زیادہ تقویت مل گئی، چونکہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ تو اس کو فرمایا، لیکن یہ مضبوط روایت نہیں ہے، اس کے اوپر 100% یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن میں، حدیث کے اندر کہیں ہمیں نہیں ملتی، یہ دوسری کتابوں کے اندر، اسرائیلی روایت کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل اور نشانی کو نہ دیکھتے تو وہ بھی گناہ کا خیال پیدا کر لیتے اپنے دل کے اندر۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح ہم نے یوسف کو سوء، برائی سے، والفحشاء، اور بے حیائی کے کام سے بچا لیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، اور وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چنے ہوئے بندے، ایک ہوتا ہے مخلص، یعنی جن لوگوں کے دلوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا مخلص۔ مخلص کا مطلب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے چن لیتا ہے، ان کو مخلص کہا جاتا ہے۔ دعا کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلصین میں شامل فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے مخلص بندوں میں، یعنی چنے ہوئے بندوں میں، یہاں چنے ہوئے سے مراد نبی، انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب کیا ہوا جب وہ گناہ کی طرف بلاتی رہی؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ دونوں، یعنی یوسف بھی اور زلیخا بھی، یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے ہیں اور وہ پیچھے، تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دروازے کی طرف دوڑ لے۔ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، عربی میں باب دروازے کو کہا جاتا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے، یعنی اس عورت نے، زلیخا نے، یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، یعنی جیسے پکڑنے کی کوشش کی، کھینچنے کی کوشش کی اپنی طرف، تو یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور انہوں نے اس عورت کے آقا کو دروازے پر پایا، یعنی جو زلیخا کا شوہر تھا، اتفاق سے وہ دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور جب دیکھا کہ دونوں بھاگ کر کے آ رہے ہیں تو زلیخا نے فوراً پینترا بدلا اور الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ یہ مجھے گناہ کی طرف بلا، یہ زبردستی میرے ساتھ گناہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ دروازے پر ملا، قالت، تو وہ کہنے لگی اپنے شوہر سے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کو گناہ کے ساتھ گناہ کرنا چاہے، جو تمہاری بیوی کے ساتھ زبردستی گناہ کرنا چاہے، ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے آپ بتائیں؟ ان یسجن، اس کو جیل میں ڈالیں، قید کر دیں، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یعنی اپنی، وہ زلیخا اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، بادشاہ سے، کہ آپ اس کو جیل میں ڈالیے یا اس کو دردناک سزا دیجیے، کیونکہ یہ میرے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے، اب یہاں صفائی پیش کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ قال، کہنے لگے، ہی راودتنی عن نفسی،
کہ اس نے ہی میرے ساتھ بدنیتی کی تھی، یعنی اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وشہد شاہد من اہلیہ، یہ تو حضرت یوسف کی گواہی ہو گئی، یعنی انہوں نے جو اپنی بات پیش کی کہ میں نہیں بلکہ یہ میرے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ وشہد شاہد من اہلیہ، من اہلیہ یعنی عورت کے گھر والوں میں سے، عورت کے خاندان میں سے کہ کسی آدمی نے یہ گواہی دی اور یہ فیصلہ سنایا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے، ان کان قمیصہ قد من دبر قد من قبل، کہ اگر اس کی قمیص، اس کا کرتا، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر یوسف کا کرتا من قبل آگے سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت تو پھر یہ سچی ہے، وہو من الکاذبین اور یوسف جھوٹا ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ تو پھر یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ پھر جب یوسف کا کرتا دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قَالَ تو بادشاہ نے کہا، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ کہ یہ تیرا مکر و فریب ہے، یہ تیرا جرم ہے، یعنی اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ یہ تیرا مکر و فریب ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اور تم عورتوں کا مکر ہوتا ہی غضب کا ہے، بڑا غضب کا مکر اور فریب اور چالیں ہوتی ہیں۔ یہاں جو اس نے یہ قول یہاں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ کہ تم عورتوں کی چالیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، یعنی تم بہت زیادہ مکر و فریب کا پتلا ہوتی ہیں۔ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، لوگ مذاق کے طور پر بھی اس کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، نہ یہ بات قرآن کی ہے نہ یہ بات اللہ کی ہے، بلکہ اللہ نے عزیز مصر کی یہ بات نقل کر کے یہاں بتائی ہے کہ عزیز مصر نے کہا عورتوں کے بارے میں، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ کہ تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے، شیطان سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یہ سمجھ لینا کہ تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مکر و فریب کا پتلا ہوتی ہیں یا مکاریاں کرتی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عورتیں خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی ولیاں بہت آسانی سے بن سکتی ہیں، ایسا بالکل اور ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اندر، ہر عورت کے اندر مکر و فریب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، ہم نے بھی بہت سے لوگوں سے سنا ہے، مذاق کے طور پر لوگ اس کو لیتے ہیں، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ کہ عورتیں مکر و فریب کا پتلا ہوتی ہیں، ان کے اندر مکاریاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مکاریاں تو مردوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، لیکن مکاریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، جو کوشش کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر عورت کوشش کر لے تو وہ مکاریوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، مرد کوشش کر لے وہ مکاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو مکاریاں سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ جو قول نقل کیا گیا ہے یہ اس بادشاہ نے اپنی بیوی کی حرکت دیکھ کر کے کہا۔ دیکھیں کتنی بڑی چال اس نے چلی، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اس نے کتنی بڑی چال چلی اپنے شوہر کو بہکانے کے لیے، اس کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے، یوسف پر الزام لگانے کے لیے۔ دیکھیں کیا کہا کہ حضرت یوسف پر الزام لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ ابھی قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہے ہیں، یہ باتیں تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی ہیں، اور ایک نبی ایسا کام کرے یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا تو بادشاہ نے فلما رأى قمیصہ قد من دبر جب اس نے قمیص کو دیکھا یوسف علیہ السلام کی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قالا تو بادشاہ کہنے لگا انہ من کیدکن کہ وہ تیرا جرم ہے، تیرا مکر و فریب ہے، ان کیدکن عظیم اور تم عورتوں کے مکر و فریب ہوتے ہی بڑے غضب کے ہیں، ہوتے ہی بڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے، کوشش کریں، دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے دامنوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ جو گناہ زندگی کے اندر ہو گئے ہوں اور ہو ہی جاتے ہیں تو ان سے توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ زندگی میں جتنے گناہ پچھلی زندگی میں ہو گئے ان کو بھول کر کے، ان کو چھوڑ کر کے اب آئندہ کے لیے توبہ کریں۔ توبہ 3 شرطوں کے ساتھ قبول ہوتی ہے، جو گناہ ہم نے کیا اس کو بالکلیہ طور پر چھوڑ دیا ہو۔ دوسری شرط ہے اس پر شرمندگی دل کے اندر ہو کہ میں نے بہت غلط کیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، عزم مصمم ہو۔ جب عزم مصمم دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ یہی تو ہے نا کہ ہم توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں۔ صبح میں توبہ کرتے ہیں تو شام میں ٹوٹ جاتی، پھر گناہ ہو جاتا ہے، شام میں کرتے ہیں صبح میں ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ وہ تڑپ ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے جو تڑپ ہونی چاہیے۔ تو تڑپ یہ بہت
امپورٹنٹ چیز ہے گناہ سے بچنے کے لیے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو اپنے دل کے اندر درد پیدا کرنا ہوگا, اللہ کی محبت کا تڑپ پیدا کرنی ہوگی, اللہ کے عشق کو پانے کی, تب یہ چیزیں حاصل ہوں گی, پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.